یہ باڈی لینگویج اس لیے تمہیں سمجھنی ضروری ہے کہ باڈی لینگویج میرے حساب سے نا تمہاری اس کے ساتھ چلے گی. مثلا میں اپنا امپریشن شیدہ نہیں دینا چاہ رہا, ریلیجس نہیں دیتا. تم 1 سال کے میرے سارے پروگرام دیکھو, میری ٹائی ہوگی, سوٹ ہوگا, رانے کی طرح ہوگا, تمہیں میرے کلر بتائیں گے کہ بندہ ذرا لبرل سا ہے, سیکولر ہے, مغربی ٹائپ کا بندہ ہے. میں نے کبھی نہیں کہا, میں نے کبھی کسی کو نہیں بتایا کہ میری پرسنل ریلیجس کیا ہے, مگر میری جو باڈی لینگویج ہے نا وہ خود بخود آپ کو بتائے گی. میں یہ چیزیں تمہیں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو باڈی لینگویج ہے نا وہ آپ کو خود بخود اس کی نا سمجھا دیتی ہے. اب ہم آتے ہیں باڈی لینگویج پہ. اب یہ دیکھو, آپ جس موڈ میں بیٹھے ہو یہ تمہیں میرا لیے نظر آنا چاہیے. یہ فیس دیکھ رہے ہو, اب کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ فیس کیا بتا رہا ہے. یہ ہیپینس ہے, خوشی ہے, چہرے پہ خوشی ہے. اب آپ کو کوئی بتانے کی ضرورت نہیں کہ یہ خوش ہے کہ نہیں خوش ہے. یہ مطلب ہم نے کسی نے نہیں بتایا, کسی نے کہا سنو 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 آئی ایم ہیپی, اس کے چہرے پہ لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہو گیا. اب ہم آگے چلتے ہیں فردر. یہ بھی دیکھو, یہ بھی ایک فیس ہے, یہ بھی ہیپی فیس ہے. ٹھیک ہے, پھر یہ دیکھو, یہ ہیپی فیس نہیں ہے مگر یہ اطمینان والا ہے, کول ہے, کانفیڈنٹ ہے, چہرے پہ ہلکی سی اسمائل بھی ہے. میرے خیال میں یہ موسٹ سجیسٹیبل فیس ہے کہ آپ ڈپریس بھی نہیں لگ رہے, آپ غصے میں بھی نہیں لگ رہے, آپ پریشان بھی نہیں لگ رہے, آپ باعث بھی نہیں لگ رہے, آپ کے چہرے پہ کانفیڈنٹ بھی ہے. جو بڑے ہی اوبیس قسم کے سمبلز ہیں وہ یہ 4 بنتے ہیں. یہ دیکھو اس پہ لکھا بھی ہوا ہے کہ آپ کا چہرہ کس طرح آپ کو نہ پکڑتا ہے. اور ایک چیز ہمیشہ یاد رکھنا, عام زندگی میں ہماری آنکھ اتنی تیز نہیں ہے جتنا کیمرہ تیز ہے. کیمرہ بہت جلد آپ کو پکڑ لیتا ہے. مثلا حالانکہ میں پراپر لائٹ میں نہیں بیٹھا ہوا, کمرے میں بیٹھا ہوں, میں نے لائٹ بھی نہیں رکھی ہوئی, مگر اگر میں نے پہلا کام کیا, میں نے شیو کیا, کیونکہ میں شیو نہ کرتا 5-10 منٹ بچا لیتا تو میرے چہرے پہ نا ایک سیڈنس, اداسی, تھوڑی سی تھکاوٹ, آوازاری لگنی تھی. حالانکہ میں ابھی اٹھا ہوں, میرا کوئی پڑھانے کا موڈ نہیں تھا, چائے میں پی رہا تھا, مگر میں نے کہا نہیں, جیلی ٹیکنالوجی, فوراً بال گیلے کرو, شیو کرو, اور یہ اینک لگا کے بیٹھ جاؤ, پڑھے لکھے لگو گے. اور ساتھ میں نیلے رنگ کی شرٹ نکالی, اگر تھوڑا سا کلر آئے تو ایک دم بڑا لائیو سی سکرین سے نکلے. کیا وائے؟ کیونکہ میں ٹیچر ہوں, مجھے ایک سکسیسفل ہیپی امیج دینا ہے, ایک کانفیڈنٹ کا امیج دینا ہے. اب یہ سارے امیجز دیکھو, انسان چہرہ آپ کا سب بتا رہا ہے. یہ سیڈنس ہے, یہ ڈس اپوائنٹمنٹ ہے جس کو ہم مایوسی کہتے ہیں, یہ ہیٹ ہے, نفرت ہے, یہ فیئر ہے, اور ایک جذبہ جو میں نے تمہیں بتایا تھا ہیپینس کا. The point to understand is کہ کیمرہ از ویری کلیور. یہ یاد رکھنا, کیمرہ عام زندگی میں اگر آپ دیکھنا, اگر تم مجھے اس طرح دیکھ رہے ہو نا ابھی پورا سامنے, تو میں سمجھتا ہوں اگر میں کلاس میں پڑھاؤں گا, فاصلہ ہوگا 20-30 فٹ کا, تو بہت ساری چیزوں کا تمہیں میرا پتہ ہی نہیں چلے گا. میری خامیاں کہہ لو, فیشل ایکسپریشن ہو گئے, بال غلط بنے ہیں, آنکھیں ٹیڑھی ہیں, ناک ہے, ناک کے بال ہیں, کان خراب ہے, چہرے پہ پھنسی ہے, بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. مثلا میں اب خود غور کرتا ہوں کہ ہم لوگ جو انڈین فلمیں دیکھتے ہیں نا ٹیلی ویژن پہ, کبھی تمہیں اتفاق ہو نا, یہ جو تمہارے بڑی اچھی خواتین اور جو تمہیں ایکٹر بڑے اچھے لگتے ہیں, اگر جب تم انہیں بڑی اسکرین پہ دیکھو گے تمہارا ان کے بارے میں بہت ساری چیزیں بدل جائیں گی, کیونکہ کلوز اپ ہو جائے گا. مطلب شاہ رخ خان کو یا عامر خان کی جو ہائٹ ہے وہ ہی از لائک 5'5" ہے, عام لڑکی سے بھی چھوٹی ہائٹ ہے. اب اگر ریئل لائف میں, یہ میں کسی کی انسلٹ نہیں کر رہا نا, میں اپنی تعریف کر رہا ہوں, یہ تمہیں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. اگر کلاس میں عامر خان جو دنیا کا بہت بڑا نام ہے, شاہ رخ خان سے بڑا نام ہے, انڈیا میں اس سے بڑی سکسیس نہیں ہے, اس کی فلم انی ڈال دیتی ہے. ہی از 5'3", آئی ایم 6'3". اگر ایک کلاس میں وہ لیکچر دے اور ہم دونوں کٹھے کھڑے ہو کے بات کریں تو ہی ول بی فنشڈ. میری ہائٹ کا ایک فیکٹری اس کو کھا جائے گا, کیونکہ اس کی ڈومینیشن بن ہی نہیں سکتی. اگر میں صحیح بول گیا اور میرا فیشل ایکسپریشن صحیح ہے, کانفیڈنٹ ہے, فلوئنٹ ہوں میں, ایسی دی تیسی عامر خان دی, ایسی دی تیسی کسے بھی ایکٹر دی, کسے نو لے آؤ تسی میرے سامنے. وائی ویولی. اب جو عامر خان تمہیں نظر آتا ہے, شاہ رخ از 5'8". سلمان خان کو اتنا انڈیا پوچھتا ہے کہ وہ دنیا کا موسٹ ہینڈسم آدمی ہے. میرا لوگ نے کوئی فلم نہیں جدھر انہوں نے قمیض نہ لائی ہوئے, کیونکہ انہیں اپنی باڈی دکھانی ہوتی ہے. اب ریئل لائف میں میں, کیونکہ میری آنکھ کیمرے والی ہے, میں اب کسی ایک کا نام لے لیا تمہارے کلاس میں, کسی لڑکے کو تو دماغ نہ خراب ہو جائے,
میں کئی لڑکے اور لڑکیوں کو اپنے اسٹوڈنٹ کو دیکھتا ہوں، وہ انڈیا کے ایکٹر اس کے آگے مطلب مکھی بھی نہیں ہوتے، اتنے وہ گڈ لکنگ، اتنے گرومڈ ہوتے ہیں، فیشل ایکسپریشن، ہائٹ، شولڈر، مگر کیونکہ یہاں پہ وہ انڈسٹری نہیں ہے، وہ کیمرہ نہیں ہے آپ کو وہ اٹھانے والا، تو وہ ایسے ہیں، وہ ابھی پینڈو بنے ہیں، ماٹھے بنے ہیں۔ گجرا والے میں کئی لڑکیاں میں نے دیکھی ہیں، میں سمجھتا ہوں انڈیا کی جو ٹاپ 10 ایکٹرز ہیں نا، وہ ٹاپ 10 ان کے ساتھ نہیں لگ سکتی، کھڑی نہیں ہو سکتی، جو نیچرل ان میں چیزیں ہیں، آئیز، نوز، لڑکوں میں مینلینس ہے، آواز ہے، مطلب میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ آئی ایم ٹرائنگ ٹو ٹیل یو دی باڈی لینگویج، دی سیکرٹ آف کیمرا، کہ اگر ایک دفعہ کا یہ میں صحیح واقعہ بتانے لگا، کراچی میں آیا تھا عامر خان، نیا نیا میں جیو میں تھا 2002 میں نے، تم تو پیدا ہوئے ہو اس زمانے کی بات ہے، تو بہت ساری لڑکیاں جو تھی نا بڑی، اس زمانے میں بڑا نام تھا عامر خان، اس کی بڑی بڑی قیامت سے قیامت اس طرح کی فلمیں آئی تھی، ویری ڈیزائربل، ویری گڈ لکنگ گائے، مطلب اپنے زمانے میں نا ایسے، تو وہ جب عامر خان نے آنا تھا نا ہوٹل سے نکلنا، تو ایک لائن سی بن گئی، ادھر بھی لڑکیاں کھڑی ہوگی، ادھر بھی لڑکیاں کھڑی ہوگی، تو 5-6 سیکورٹی والے بڑے بڑے لمبے لمبے بندے آئے، قد والے آئے، تو وہ گزر گئے، اب سارے لوگ کھڑے ہیں کہ عامر خان صاحب کدھر، عامر خان، انہوں نے کہا عامر خان تو چلا گیا، پتا چلا کہ وہ جو لوگ باہر آئے تھے وہ سارے 6-6 فٹ کے تھے، وہ 4 کے درمیان میں ایک چھوٹی سی چیز تھی، عامر خان وہ نظر ہی نہیں آیا، ان کے ساتھ ہی گزر گیا۔ اب مجھے یاد ہے وہ لڑکیوں کی اتنی ڈس اپوائنٹمنٹ ان کو ہوئی، کیونکہ ان کا وہ ہیرو تھا، ان کی باڈی لینگویج میں وہ تو ولن کو کتے کی طرح مارتا ہے، 200 بندے سے لڑ لیتا ہے، وہ ٹھاکر سے بھی لڑتا ہے، ایس ایچ او سے بھی لڑتا ہے، اور اپنا شروع میں وہ جو سری دیوی ہوتی ہے دل ہی دل میں اسے محبت بھی کرتی ہے، پھر آفٹر اینڈ میں شادی بھی ہو جاتی ہے، مگر جب ریئل لائف میں دیکھا وہ ایڈی ماچس تیلی ٹائپ کی چیز نکلی ہے نا جی عامر خان۔ تو یہ کیا ہے، دس از آل باڈی لینگویج اینڈ ہاؤ یو پریزنٹ تھرو کیمرا۔ اب تم کبھی کبھی دیکھنا، کبھی یہ جو ٹال لڑکیاں ہوتی ہیں جو انڈین ایکٹرز ہوتی ہیں، تو کیمرہ اوپر سے لاتے ہیں تاکہ ہیرو، اگر وہ کیمرہ یہاں سے لائے گا نا تو بڑا اوبیس ہو جائے گا دونوں کا جو ڈسٹینس ہے ہائٹ کا یا فیچر کا۔ اب وہ کیا نام ہے ساڑھے گجرالے کا منڈا ہے رتک روشن، اب اس کی انگلی جو ہے نا 6 ہے، اتنی گندی سی ہے، تو تم دیکھو اس کے جتنے بھی گانے ہوں گے، رائٹ ہینڈ ہے نا، تو نارملی اس طرح ہم گاتے ہیں نا، یوں کریں گے، وہ ہمیشہ لیفٹ سے کرے گا یہ والا، کیونکہ اس کو پتا ہے رائٹ آ جائے گا تو رائٹ کی اسی انتہائی ایک اللہ میاں نے اس کی عجیب چھٹی سی ایک انگلی بنا دی ہے، وہ کٹ بھی نہیں سکتی، آئی ڈونٹ نو، مگر اٹ لک سو اگلی کہ جو اتنا ہینڈسم آدمی ہے، میں نے اس سے زیادہ ہینڈسم، میں بات کر رہا ہوں، میں نے دنیا میں بہت کم ہیرو اتنے خوبصورت دیکھے ہیں، مگر اللہ میاں نے جی ساتھ کام ڈالا، اس کے ہاتھ میں ایک ایکسٹرا انگلی ہے، تو وہ کیمرہ سارا ہے، سارا کیمرہ ہے، اگر وہی ہیرو 5-6 دفعہ اس کی انگلی یہ دکھا دینا تو تم ٹگے اس کی فلم کوئی نہ دیکھنے جائے۔ اب ہر سین اس طرح پروڈیوس کیا جاتا ہے کہ اس کی ویکنس جو ہے نا وہ نہ باہر آئے۔ اس طرح اب میری ایجنگ ہے، اب میں جتنا مرضی یہاں میک اپ کر لوں، مگر گردن سے پتہ لگے گا کہ بابا صاحب ان بڈھے ہو رہے ہیں، تو پھر اس کا یہ حل ہے کہ میں جب ٹی وی میں نے لگایا، میں ینگ کیوں اتنا لگتا ہوں، میں نے اپنے پہ اسٹڈی کی، میں کہا میں زیادہ سونا ہو گیا، چکر کی ہے، مجھے سمجھ آ گئی۔ اب جب میں یہاں بیٹھا ہوں تو یہ بھی سارا نیچرل ہے، اب یہاں پہ وہ لگاتے ہیں پاؤڈر میری شائن نہ آئے، اب جتنے جتنے وٹ پہ وٹ ہو گیا صاف، تو بہت سا 20 سال چھوٹے ہو گیا، وہ تو لائٹ میرے پہ بڑی پراپر ہوتی ہے، یہاں پہ جو میرا مس میچ ہے اس کو ایک طرح کر دیتا ہے، بال صحیح ہو گیا۔ اچھا اب یہ ایجنگ کی نشانی ہے کہ یہ بندہ ینگ نہیں ہے، اس کو کس طرح کرنا ہے، یہ ہو گیا، اوپر سے سونی جی ٹائل آتی ہے امریکہ، میں لگتا ہوں 22 سال، اب یہ دیکھو کتنا فرق پڑ گیا، اس چیز سے دیکھو کتنا فرق پڑ گیا۔ دس از باڈی لینگویج۔ میں نے کچھ نہیں کہا، میں نے تمہیں نہیں کہا کہ میں بڑا سونا، میں بڑا جوان ہے، میں نے اب اپنے آپ کو جوان ہونے کا فارمولا تمہیں بتا دیا۔ اب یہی میں اگر اس طرح اب خالی یہ اسکرین پہ میرا یہ کر لو، یہ دیکھو تا لگے گا دادا جی نہ گل کر رہے ہیں، آئی ایم سیم۔ تو باڈی لینگویج جو ہے کیمرے کے ساتھ سمجھنا بڑی ضروری ہے، اس کے ساتھ اگر آپ نہیں سمجھو گے تو بات نہیں بنے گی۔ الٹیمیٹلی جو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ کیمرہ از کیمرہ، چاہے آپ ٹاک شو کر رہے ہیں، چاہے فلم کر رہے ہیں یا ڈرامہ کر رہے ہیں، آپ کچھ بولیں وہ الگ بات ہے، آپ کی جو باڈی لینگویج ہے اٹ میٹرز اے لاٹ۔ آپ کس طرح ہاتھ چلاتے ہیں، کس طرح اینک لگاتے ہیں، کس طرح آپ بیٹھتے ہیں۔ اب یہ اینک جو ہے میں نے کبھی کلاس میں نہیں لگائی، اس کی بھی ایک وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں قریب سے نہیں دیکھ سکتا، میری ایج میں پاس نہیں پڑھ نہیں سکتا۔ اب جب میں کلاس میں آؤں گا تو تم دیکھو گے بابا جی بڑے جوان ہیں، میں اس طرح تمہیں 20 فٹ پہ نظر آؤں گا، کیونکہ مجھے اینک کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ میں نے تمہیں دیکھ رہا ہوں۔ اب مجھے یہاں پڑھنا ہوتا ہے، ڈس اپوائنٹمنٹ، سیڈنس، مجھے اینک لگانی پڑتی ہے، اینک کے ساتھ ہی میری پرسنالٹی ڈفرینٹ ہو گئی ہے۔
تھوڑی سی ڈیسنٹ لگ رہی ہوگی, ٹیچر لگ رہا ہوگا, ایک پڑھا لکھا بندہ لگ رہا ہوگا. مگر اگر یہی میں ٹائی کوٹ کے ساتھ کھڑا ہوں 25 فٹ تمہارے سامنے وہاں پہ, اینک میرے لگی نا اور میں لیکچر دے رہا ہوں, اپنی ہائٹ اور کلر سے یوز کروں, آئی وڈ بی ویری ویری ڈومینیٹنگ. جب اگر میں اپنے شولڈر یہ ساری چیزوں کو یوز کروں, تو یہ ہے اسٹائل اینڈ باڈی لینگویج. الٹیمیٹلی چاہے آپ کسی کیپیسٹی میں آپ کام کریں, یہ ساری چیزیں آپ کی میٹر کرتی ہیں. باڈی لینگویج میٹر کرتی ہے, آپ کی اسٹائل میٹر کرتا ہے, اور لاسٹ الٹیمیٹلی یہ جو ساری چیزیں میں کہہ رہا ہوں یہ ویور کے لیے ہیں, یہ اس نے پاس فیل کرنی ہے. شاہ رخ جو بھی کر رہا ہے وہ تم لوگوں کو فلم دکھانے کے لیے کر رہا ہے, سری دیوی جو بھی کر رہی ہے تم لوگوں کے لیے دکھانے. ہر ایکٹر ہر پروڈیوسر یہ ڈھونڈ رہا ہے کہ لوگ کیا پسند کرتے ہیں.